الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، بہت مبارک مجلس ہے، شکر کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے میں باقاعدہ دورہ حدیث شریف کا درجہ قائم کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو درس نظامی ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ابتدائی درجات میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جو علوم عالیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالیہ کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ علوم تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ان سے طلباء کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عربی زبان ہے، نحو و صرف ہے، ادب اور بلاغت ہے، یہ شروع کے درجات میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کا پڑھنا اور ان میں مہارت حاصل کرنا یہ طالب علم کی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان درجات میں پڑھنے کے زمانے میں لاپرواہی برتی جائے گی تو یہ ایسی کمی رہ جائے گی جو آگے تک پوری نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ہمارے جو طلباء کسی بھی مدرسے میں ابتدائی درجات میں پڑھ رہے ہیں، انہیں خوب محنت سے پڑھنا چاہیے۔ نحو و صرف کے قواعد ذہن نشین رکھنے چاہیے، عربی زبان کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، اس کے کلمات زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے چاہیے۔
مثال کے طور پر ہمارے ہاں مقامات حریری داخل درس ہے، اور اس میں کچھ واقعات ادبی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ واقعات اصل نہیں ہیں، بلکہ وہ لغات اصل ہیں جنہیں واقعات کے ضمن میں سمویا گیا ہے۔ تو جو آدمی مقامات اچھی طرح پڑھ لے گا، لغات کو یاد کر لے گا، صیغوں کو سمجھ جائے گا، اس کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ وہ عربی سمجھنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اعرابی غلطیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو چہارم تک کے درجات ہیں، ان میں خوب محنت کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یاد کر لو، بس رٹ لو۔ میزان اور علم الصیغہ کی گردانیں ایسی یاد ہونی چاہیے کہ اگر سوتے میں بھی اٹھا دیا جائے، پوچھ لیا جائے تو فر سنا دے، تو وہ طالب علم اصل میں طالب علم ہے، ان کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ دوسرا حصہ درس نظامی کا وہ ہے جس میں فقہ اور اصول فقہ اور اصول حدیث اور عقائد، ان سے طالب علم کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ چہارم سے لے کر ہفتم تک ہمارے ہاں اس کی کتابیں داخل درس ہیں۔ ان درجات میں پڑھنے کی وجہ سے طالب علم میں ایک استعداد غیر شعوری طور پر پیدا ہوتی ہے، اور سمجھ میں باتیں آنے لگتی ہیں، اور رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ ہفتم تک آتے آتے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشکات المصابیح، جو پہلے تو 2 حصوں میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے بھی 2 ہی میں پڑھی، لیکن اب ہمارے ہاں دارالعلوم میں 3 حصوں میں اسے پڑھایا جاتا ہے، تو 6 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے صرف مشکات پر صرف ہوتے ہیں ہفتوں میں۔ اس لیے کہ مشکات ایسی کتاب ہے جس میں حدیث کے تقریباً سارے مباحث کسی نہ کسی انداز میں آ جاتے ہیں، اور تکرار بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث بار بار آ رہی ہو، بلکہ جو آ گئی اور اس میں متن حدیث ہی ہے، سند بھی نہیں ہے۔ تو نفس شرح حدیث کے لیے مشکات بہت شاندار، بہترین، جامع، مفید، مقبول کتاب ہے۔ جو طالب علم مشکات شریف کو اچھی طرح سے پڑھ لے اور حدیث کو سمجھ لے، مباحث کو سمجھ لے، اس کے لیے اگلا مرحلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آخری جو حصہ ہے درس نظامی کا، وہ 8واں سال ہے دارالعلوم کے نصاب کے اعتبار سے، اور اس میں ہمارے اکابر نے جتنی بھی کتابیں رکھی ہیں
وہ سب حدیث شریف سے متعلق ہیں۔ اسی لیے اس سال کو کہتے ہیں دورہ حدیث شریف، یعنی اب تو صبح کو اٹھو تو حدیث، دوپہر ہو تو حدیث، شام ہو تو حدیث، سونے لگو تو حدیث، بس حدیث حدیث حدیث، دورہ حدیث شریف۔ اس میں نہ کوئی الگ سے فقہ کی کتاب ہے، نہ کوئی اصول فقہ کی کتاب ہے، نہ کوئی عقائد کی کتاب ہے، نہ کوئی ادب کی کتاب ہے، نہ تفسیر کی الگ سے کتاب ہے، بس حدیث ہی حدیث ہے۔ اسے آخری سال میں اس طرح کیوں رکھا گیا، اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ ذہن نشین کیا جائے کہ احادیث شریفہ قرآن کریم کی مستند معتبر تشریحات ہیں، رجسٹرڈ تشریحات ہیں۔ یہ دنیا کو بتایا جائے۔ ہم ظاہراً حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، مگر دراصل ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر تفسیر قرآن کی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کان خلقہ القرآن۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب طالب علم صبح سے لے کے شام تک اور دیر رات تک حدیث پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، تو اس کے ذہن و دماغ پر حدیث کے ثمرات اور برکات ضرور ظاہر ہوں گے۔ اور جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، صحیح فرما رہے تھے کہ حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والا شخص گویا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کا حاضر باش ہے۔ جب اس کی زبان سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتا ہے تو غیر محسوس طور پر ذہن میں پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کا منظر گھوم جاتا ہے۔ جب سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہے، جب رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہے، تو ذہن و دماغ میں وہ منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ بڑی بابرکت چیز ہے کہ آدمی خود کو پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کا حاضر باش سمجھنے والا ہو جائے۔ اس پر ہی اس نصاب کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو حدیث شریف پڑھتے ہیں، یہ صرف حدیث شریف نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی پڑھتے ہیں، عقائد کی بحثیں بھی پڑھتے ہیں۔ خالی روا روی میں یہ دروس نہیں ہوتے۔ ہمارے اکابر کا جو درس کا طریقہ ہے، تو سامنے بخاری شریف ہوتی ہے، ترمذی شریف ہوتی ہے، لیکن اسی میں فقہی مباحث بھی حل ہوتے ہیں، دلائل ائمہ کے سامنے آتے ہیں، اپنے دلائل کی ترجیحات سامنے آتی ہیں، طالب علم کا ذہن کھلتا ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ کے اس ادارے میں اس درجے تک بات پہنچی، یہ بڑی شکر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، خیر کی بات۔ ابھی کئی ہمارے بزرگوں نے علاقہ میوات کا تذکرہ کیا،
اور داعی اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا تذکرہ کیا تو ایک بات بہت اچھی سامنے آئی کہ یہاں پر جہالت تھی، یعنی دین سے جہالت تھی، ناواقفیت تھی۔ اس تحریک نے جہالت کو دور کیا اور علم کی روشنی یہاں پر پھیلائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اور یہ بہت اہم بات ہے کہ تبلیغی تحریک دراصل تعلیمی تحریک ہے۔ تبلیغی تحریک دراصل تعلیمی تحریک ہے، بلکہ یہ لفظ جہاں سے لیا گیا ہے اس کا پس منظر بھی علم ہے۔ چنانچہ آپ کتاب العلم میں پڑھیں گے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، رب مبلغ اوعى من سامع، اور اس میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یوم النحر میں منی میں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش رہے یہ سوچ کر کہ شاید حضور کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یوم النحر نہیں ہے؟ کہ جی بالکل ہے۔ کیا اچھا کون سا مہینہ ہے؟ پھر صحابہ خاموش رہے تو فرمایا ذی الحجہ نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ پھر صحابہ خاموش رہے تو کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، جس طرح یہ دن معزز ہے، یہ مہینہ معزز ہے، یہ جگہ معزز ہے، اس سے زیادہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے معزز ہیں۔ نہ کوئی کسی پر مالی زیادتی کرے، نہ جانی زیادتی کرے، نہ کسی کی عزت کو اچھالے۔ ایک مومن کی عزت، مومن کا مال، مومن کی جان کعبہ مشرفہ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک عزت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اس بات کو حاضرین غیر حاضرین تک پہنچا دیں۔ یہاں سے تبلیغ نکلی، یعنی یہ علم جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہاری جانیں، مال، عزت، آبرو معزز ہیں، یہ بات تم دوسروں تک پہنچا دو۔ تو حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی وہ دراصل تعلیمی تحریک ہے۔ اس کا نام چاہے آپ دعوت کہیں، تبلیغ کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر اس کا اصل منشا، اصل مقصد امت کو علم دین سے آراستہ کرنا ہے۔ کیونکہ آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، اب اس کی ترتیب بنائی گئی کہ بھائی آدمی گھر پہ رہتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، کیسے سیکھے گا، کہاں سیکھے گا، کھیت کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے، کیسے کرو، چلو اسے یہاں سے نکالو، 10 دن کے لیے نکالو، مہینے بھر کے لیے نکالو، چلے کے لیے نکالو،
4 مہینے کے لیے نکالو، کیوں؟ سیکھے جا کر یہ۔ دوسروں کو سکھانا نمبر 2 پر ہے، خود سیکھنا نمبر 1 پر ہے۔ اور یہ ساری ترتیبیں جو بنائی گئیں، 10 دن ہو، 40 دن ہو، 4 مہینہ ہو، یہ مقصود نہیں ہے، یہ انتظامی چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آدمی ایسی چیزوں کو مقصود بنا لے جو اصلاً مقصود نہیں ہیں، تو وہ راستہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیا کرتے ہیں کہ ایک مکان ہے، اس مکان کی 2 منزل ہے، اور دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھی لگائی گئی ہے، زینہ بنایا گیا ہے۔ اب ایک آدمی کا کمرہ اوپر ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ زینہ ہے۔ اب کوئی احمق یا بیوقوف شخص زینے پہ اترتا چڑھتا رہے اور کمرے پہ نہ پہنچے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ دماغ میں خلل ہے، زینہ مقصود نہیں ہے، زینہ ذریعہ ہے، مقصود اپنے مقام پہ پہنچنا ہے، وہاں پہنچو۔ ایسے ہی علم دین اصل مقصود ہے، یہ ترتیبیں مقصود نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنی ہے اور کرانی ہے، لیکن چونکہ آج کل مشغولیتیں لوگوں کی ہیں، اس لیے ان کو ان کے ماحول سے نکالنا پڑتا ہے، اور یہ طریقہ امت میں مفید ثابت ہوا ہے، مگر یہ ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے علم دین اور پھر اس پر عمل۔ اور اس علم دین کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے فرض، جو ہر مسلمان پر سیکھنا لازم ہے۔ کن عقائد سے آدمی مسلمان ہوتا ہے یہ جانو۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، جسے ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل کہتے ہیں۔ فرائض کو جاننا، فرائض کی شرائط کو جاننا، فرائض کے ارکان کو جاننا، فرائض کے ضروری مسائل کو جاننا، یہ اس درجے میں علم سیکھنا فرض ہے، سب پر فرض ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو۔ اس سے تو کوئی خالی رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے مکاتب کا نظام قائم کیا کہ بچوں کو سکھا دو، کم سے کم اس درجے تک سکھاؤ کہ وہ فرض علم کو حاصل کر سکے۔ اس کے بعد ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یہ ہے جو ان بڑے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو مسائل کی ضرورت پڑے تو آپ ان کی رہنمائی کر سکیں، امر بالمعروف کر سکیں، نہی عن المنکر کر سکیں۔ ایسے علماء، ایسے حفاظ جگہ جگہ رہنے چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور ایک ہے مستحب اور افضل، باعث اجر و ثواب، کہ آدمی تخصصات کو حاصل کرے، کوئی فقہ میں کمال حاصل کرے، کوئی حدیث میں کمال حاصل کرے، کوئی علم کلام میں کمال حاصل کرے، کوئی تفسیر میں کمال حاصل کرے۔ یہ بھی ہمارے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی اداروں کو اور تحریکات کو ہمیشہ جاری رکھیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں۔ یہ کتاب جو اس وقت شروع کی جا رہی ہے، بخاری شریف، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اسے قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مثال قبولیت سے نوازا ہے۔ آج دنیا میں کوئی عالم نہیں کہلایا جاتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔
اس کتاب کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں انتھک محنت کے بعد مرتب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے جو حدیث بھی اس میں لکھی، لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، جب مکمل شرح صدر ہو گیا، جب وہ حدیث اس کتاب میں درج فرمائی، اور آپ نے صرف حدیثیں ہی جمع نہیں کی بلکہ ان حدیثوں سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ امت کے سامنے پیش کی۔ ان عنوانات کو الابواب والتراجم کے نام سے جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقہ کو جاننا ہو تو تراجم ابواب کو پڑھو اور ان کو حدیثوں سے منطبق کرو۔ چنانچہ حضرت نے اس کتاب کا آغاز جو فرمایا وہ حسن آغاز ہے۔ سب سے پہلے جو باب قائم کیا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور اکرم علیہ السلام کے اوپر وحی کے نزول کا آغاز کیسے ہوا، اس سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ ساری دنیا کے لیے وحی ہر طرح کی خیر کا سرچشمہ ہے۔ وحی کے بغیر کوئی خیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی، تو حضرت نے مفتاح الخیر کے طور پر یہ باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندے یعنی نبی یا رسول پر نازل فرماتے ہیں۔ زبان رسول کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خود بخود ایک خاص کیفیت پیدا فرمائی کہ آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں، یاد میں رہنا پسند فرمانے لگے۔ حبب الیہ الخلاء، اور کئی دن کا آپ توشہ لے جا کر غار حرا میں قیام فرماتے تھے اور وہاں مراقبے میں اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ 6 مہینے یہ یا اس کے کچھ آس پاس یہ کیفیت رہی۔ وہیں پر آپ کے اوپر سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ آگے لمبی حدیث ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے مزید اس کی تائید کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت نقل فرمائی اسی ترجمۃ الباب میں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر ایسے ہی وحی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء پر بھیجی تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وحی کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گیا، لیکن آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وحی تشریعی کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو وحی تعمیری تھی،
یعنی دنیا کو آباد کرنے کی وحی وہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر بنیادی طور پر بھیجی جاتی ہے۔ تو گویا کہ تائید بھی ہو گئی اس آیت سے۔ اس کے بعد آپ نے حدیث نقل فرمائی ہے، اور حدیث میں سب سے پہلے جو سند آ رہی ہے حدثنا الحمیدی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن الزبیر، اور حمیدی نسبت ہے ان کے دادا پر دادا میں سے کوئی ہیں جن کی طرف الحمیدی نسبت ہے، جو سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، بنو اسد سے۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سند میں الحمیدی لانے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، تو ایسے راوی کو پہلے ذکر کیا جائے جو خاندان قریش کا ہو اور مکہ معظمہ کا ہو، جو مہبت وحی ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں الحمیدی کے اندر جو مادہ ہے وہ حمد کا ہے، ہا میم دال، اللہ کا شکر بجا لانا، اس کی حمد کرنا، اس اعتبار سے بھی یہ حسن آغاز ہے۔ پھر آپ نے اپنی سند سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تقریر جو منبر پر آپ فرما رہے تھے اس کا جز نقل فرمایا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیتوں پر ہے۔ صاحب الاشباح والنظائر جو فقہ کی کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں حکم محذوف ہے، انما حکم الاعمال بالنیات، اصل یوں ہے، اور حکم سے یہاں حکم اخروی مراد ہے۔ لہذا اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اعمال کے اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آخرت میں اجر ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو نیت کرے گا وہ آدمی کو ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے، او إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت تو بس وہی ہوگی جس کی طرف ہجرت کی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ اب آپ نے یہ حدیث سن لی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، تو ہمارے شارحین میں بحث شروع ہو گئی کہ باب تو قائم کیا کیف کان بدء الوحی، حدیث آ گئی انما الاعمال بالنیات، اس کا کیا جوڑ ہے؟ بھئی وحی کے بارے میں آگے حدیثیں آ رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو ایک محدث ہیں اسماعیلی، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو خطبے کے طور پر حدیث نقل کی گئی ہے اور اسے ترجمۃ الباب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پہلے حدیث پڑھو پھر بابن کیف کان بدء الوحی کرو تاکہ یہ اشکالی ختم ہو جائے۔ لیکن دیگر حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اس کا بدء الوحی سے بھی جوڑ ہے، اور وہ جوڑ اس طرح ہے
کہ نبی اکرم علیہ السلام کے دل میں کمال اخلاص پہلے پیدا کیا گیا، پھر ان پر وحی کا نزول ہوا۔ اس طرح سے انما الاعمال بالنیات کا جوڑ اس سے بیٹھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی حدیث ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ اگر آپ کو اجر و ثواب چاہیے آخرت میں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے آپ زکوٰۃ دیں، چاہے آپ حج کو جائیں، چاہے آپ دین کا کوئی چھوٹا بڑا کام کریں، اگر آپ کو اجر چاہیے تو نیت پہلے ٹھیک کرنی پڑے گی۔ طالب علم بھی اگر ہے پڑھنے کے لیے نیت درست کرے، معلم اگر ہے تو پڑھانے کے لیے نیت درست کرے، واعظ اگر ہے تو واعظ کے لیے نیت درست کرے، مبلغ اگر ہے تو تبلیغ کے لیے نیت درست کرے، مصنف اگر ہے تو تصنیف سے پہلے نیت درست کرے۔ جب تک نیت کا قبلہ صحیح نہیں ہوگا آخرت میں صفر بھی ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے جن کے لیے کیا انہی سے لے لو، یہاں کوئی کھاتا نہیں کھلا۔ تو یہ حدیث ساری عبادات کی جڑ اور بنیاد ہے، اور ہم سب کو ہر موقع پر اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور پورے خلوص کے ساتھ دینی اعمال انجام دینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔